بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ رب کہتے ہیں پروردگار کو، پالنے والا کہلاتا ہے رب۔ اللہ فرما رہا ہے وہ عالمین کا رب ہے، پوری کائنات کا رب۔ اپنے حبیب کا تعارف کروایا تو سورہ انبیاء میں تعارف کروایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف مکے والوں کے لیے نہیں، صرف زمین والوں کے لیے نہیں۔ بھئی اگر جو لوگ پہنچ رہے ہیں تو اللہ فرما یہ رہا ہے کہ ہم نے اے حبیب آپ کو نہیں بھیجا بس رحمت بنا کے، سوائے اس لیے کہ آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور وہ بھی مکے والوں یا زمین والوں کے لیے نہیں، رحمت للعالمین، آپ پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ تو اب اللہ ہے رب العالمین، پوری کائنات کا پالنے والا۔ رسول خدا ہے رحمت للعالمین۔ آئیے ذرا قرآن کریم سے متعلق جو آیت ہے، اللہ نے کہا ہے کہ یہ کتاب عالمین کے لیے۔ اب آئیے ذرا خانہ کعبہ سے متعلق سن لیجیے، آل عمران کی جو آیت میں نے انتخاب کی، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ جو سب سے پہلا گھر اللہ نے لوگوں کے لیے بنایا وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ بکہ اور مکہ دونوں ایک ہی نام ہے۔ شیعہ سنی ترجمے میں نے بھی دیکھے ہیں، آنے سے پہلے بھی جلدی دیکھ رہا تھا، جو میں فون کے اندر دیکھ رہا تھا وہ ترجمے دیکھ رہا تھا اپنے بھائیوں کے بھی کہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ تو بکہ مکہ سب نے ایک ہی ترجمہ کیا ہے، تو سب نے لکھا بکہ ہی مکہ ہے۔ مکے میں جو پہلا گھر بنا، اللہ کہہ رہا ہے وہ میں نے سارے کے سارے عالمین کے لیے ہدایت بنایا۔ مبارکم وہدی للعالمین، بابرکت بھی ہے۔ مبارک کا مطلب ہوتا ہے بابرکت، برکت والا بھی ہے، اور عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ عالمین کے لیے، صرف زمین کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ فیہ آیات بینات، اللہ فرما رہا ہے اس کعبے میں روشن نشانیاں ہیں۔ کعبے میں روشن نشانیاں۔ جو لوگ چل رہے ہیں خدا را میرا ساتھ دے دیجئے گا۔ میں نے ایک نیا موضوع لیا، نئے انداز سے، خدا کی قسم جو بھی پیش ہوگا بی بی عطا کرے گی، پیش کر رہا ہوں میں، نئے مطالب پیش کر رہا ہوں۔ خدا بھئی عالمین، مبارک وہدی للعالمین۔ فی اگلی آیت میں نے کہا تھا ایک آیت کے اگلے حصے کو تھوڑا سا پیش کروں گا کیونکہ اب یہ میرے موضوع سے متعلق ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اللہ کہہ رہا ہے اس کعبے میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، روشن نشانیاں، روشن بینات، روشن۔ بیت اسے کہا جاتا ہے جہاں کوئی رہے، اللہ اس میں رہا نہیں، تو کوئی ایسی نشانی تلاش کرو جسے کہا جائے بھئی اس سے بڑی نشانی تو ہو نہیں سکتی۔ نشانی کو عربی میں کہتے ہیں آیت۔ خدا کی قسم مولا علی جب منبر پہ آئے کوفہ میں تو آپ نے فرمایا ما للہ آیت اکبر منی، اللہ کے پاس مجھ سے بڑی نشانی نہیں تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں سیدھانے گرہ، قرآن عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ عالمین کے لیے جو قرآن، جو اللہ نے خانہ کعبہ بنایا عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ اس کو اللہ نے بیت دار اللہ نہیں کہا۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں، میں ابتدا میں بیان کر چکا، میں نہیں دہراؤں گا، اللہ نے دار اللہ نہیں کہا، بیت اللہ کہا۔ مولا فرما رہے تمہاری روحیں ایسی ہیں کہ وہ چیزیں نہیں دیکھ پاتی جو ہم دیکھتے ہیں۔ میں تو آگے جانا چاہ رہا تھا، مجھے مجبور کرے جا رہے ہیں موضوع کھولنے پہ، اور وقت بھی نہیں۔ ابھی میرے بھائی نے اعلان بھی کیا مجھے اور مجلس کے لیے پہنچنا اور جانا بھی دور ہے۔ میں دیکھیں جناب امیر المؤمنین علیہ السلام بیٹھے مسجد نبوی میں، تو آپ رک دیتے ہیں صحابہ کو، رک جاؤ ابھی وحی آ رہی ہے پیغمبر۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہو رہی ہے، رک جاؤ۔ یہ علی ہم پیغمبر سے بات کرنے جا رہے ہیں، کہا وہی بتا رہا ہوں رکو، وحی نازل ہو رہی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ آپ چلے جاؤ، جبرائیل چلے گئے۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں کہ اب جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، آپ جا سکتے ہو۔ کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس آ رہے تھے، علی نے روک کے کہا کہ ابھی وحی نازل ہو رہی ہے، پھر کہا کہ چلے جاؤ۔ پیغمبر مسکرانے لگے، کہا ذرا بلاؤ میرے بھائی علی کو۔ کہ یا علی آپ نے روکا تھا؟ کہا یا رسول اللہ کیونکہ جبرائیل آئے ہوئے تھے آپ کی خدمت میں اور وحی نازل ہو رہی تھی۔ کہ یا علی انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى، جو کچھ میں سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں، جو میں دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں، بس آپ نبی نہیں ہیں۔ پتہ چلا روح اتنی بلند ہو کہ سب دیکھے۔ اب پہنچ رہے ہیں، اب میرے شاید جملے پہنچ گئے۔ جانے کہ روح کے بھی درجات ہیں، روحیں اتنی پاک۔ حضرت عیسیٰ کے پاس روح قدس قرآن میں لکھا ہے، مقدس پاک روح تھی، خاص پاک روح۔ شاید اردو کا لفظ ہے، اصطلاح پتہ نہیں استعمال ہوتی ہے، آپ مجھے بتائیں گے اردو ادب کے
ماہر آپ ہیں. پرانے زمانے ہمارے بچپنے میں نا اس میں بدرو آ گئی, استعمال ہوتا تھا, ابھی ہوتا ہے. یہ ہماری جو بزرگ نانی دادی وغیرہ تھے کہ یہ بچہ اس میں بدرو ہے, کوئی پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں. اب وہ تو غصے میں کہہ دیتی اتنا شرارتی بچہ اس میں لگتا ہے کوئی بدرو بری. عزیزان گرامی, اب یہ بدرو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اوروں کی روحیں آ جائیں, اسے تناسخ کہا جاتا ہے, ریکارنیشن کہا جاتا ہے. یہ باطل ہے. شیعہ اسلام میں کوئی تناسخ کا قائل نہیں ہے. کسی اور کی روح کسی اور میں نہیں جاتی, اپنی ہی روح بری ہوتی ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ یہ کسی اور کی روح کسی میں نہیں جاتی ہے. مجمع میرے ساتھ رہے. اب اگر کوئی برا ہے تو اس کی اپنی ہی روح بری ہے. مجمع کی توجہ, تو مانو نا کہ کچھ روحیں بد ہوتی ہیں, بد روحیں ہوتی ہیں, کچھ اچھی روحیں خوب روحیں ہوتی ہیں, پاک روحیں. یہ جو معصوم نے فرمایا کچھ روحیں مرنے کے بعد بھی آزاد ہوتی ہیں, ان کا نام بھی لو تو آ جاتی ہیں. یہ عام مومنوں کی اتنی پاک روح ہے جہاں تذکرہ ہو آ جائیں. مجلس میں اپنے باپ کو یاد کیجئے, دادا کو یاد کریں, روح آ جائے گی. توجہ, مومنین کی روحیں آزاد پاک, کبھی نجف چلی جائیں, کبھی کربلا, کبھی مشہد, کبھی قوم, کبھی کراچی میں آ کے مجلس سنیں تو روحیں بھی ہیں. توجہ عزیزان گرامی, پھر اس سے بالاتر صالحین متقین کی, صالحین کی روحیں, صدیقین کی. میں تو کھل بھی نہیں رہا ابھی. پھر معصومین کا درجہ, معصومین میں بھی 14 کا درجہ الگ ہے. عزیزان گرامی, یہ روح خود خانہ کعبہ کے اندر بھی ایک عجیب و غریب ایک روح ہے. معصوم سے پوچھا گیا, مولا یہ آخری زمانے میں ہے نا حدیث, یہ سب کچھ ہوگا پر روح نہیں ہوگی عبادتوں میں, عبادتوں میں روح نہیں ہوگی. مسجدیں سجی ہوئی ہوں گی, قرآن لوگ پڑھ رہے ہوں گے, سب کچھ ہوگا, مسجدوں میں سجاوٹ ہوگی, ہر چیز ہوگی, لیکن آخری زمانے میں عبادتوں کی روح نہیں ہوگی. کہا مولا روح کیا ہے؟ کہ ہماری ولایت. عبادتوں کی روح کا نام ولایت ہے. عبادت قبول ہی نہیں, منکر ولایت سے. جو پہنچ رہے ہیں, اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں بھائی, توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. تو اب میں یقین مانیے اتنا موضوع کو پھیلانا نہیں چاہ رہا تھا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ فرما رہا ہے یہ جو گھر ہے, پہلا گھر, اس کا مطلب ہے گھر بھی ہیں جو ہدایت والے ہیں. سارا مجمع نہیں, ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے پہلا گھر جس میں ہم نے ہدایت رکھی وہ جو مکے میں ہے, وہ پہلا گھر ہے, آخری نہیں. جب پہلا ہے اس کا مطلب ہے اور بھی گھر ہیں جنہیں دیکھ کے ہدایت ملتی ہے. اگر آپ کو نظر نہ آئے تو آئیے میں پیغمبر کے زمانے میں لے چلوں. حضرت سلمان راوی فرماتے ہیں میں نے خود آنکھوں سے دیکھا, کانوں سے سنا, پیغمبر نے سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا بیت سیدہ پہ, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, بیت اے نبوت کے گھرانے آپ پہ سلام. تو مانو نا گھروں میں بھی ہدایت ہوتی ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں, گھروں میں بھی ہدایت ہے. گھروں میں بھی کچھ ایسے گھر ہیں جن گھروں میں بھی ہدایت ہے. آپ جب حرم جاتے ہیں وہاں کیا پڑھتے ہیں؟ یہ آپ کا گھر ہے, جب گھر میں آؤ تو اجازت مانگو. اسے عربی میں کہتے ہیں اذن دخول, داخل ہونے کا اذن, اجازت. اجازت زندوں سے مانگی جاتی ہے, مردوں سے نہیں. قبلہ نے داد دے دی میرے لیے بہت ہے بھئی, میں جملے پیش کر رہا ہوں. بھئی اجازت زندوں سے, اذن, اجازت زندوں سے مانگی جاتی ہے. مجمع کی توجہ, اب ہر معصوم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, اذن, میں اندر آ سکتا ہوں, اجازت ہے. اجازت زندوں سے. مولا نے خود فرمایا جو ہماری زیارت مردہ سمجھ کے کرے اس کی زیارت ہی قبول نہیں. اب آتے ہیں ہدایت مانگتے ہیں, آپ آتے ہیں امام کو سلام کرتے ہیں, وہاں دعا بھی مانگتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. عزیزان گرامی, قبرستانوں میں نماز مکروہ ہے. جہاں پانی کھڑا ہو, توجہ, وہاں نماز مکروہ. لیکن معصوم کے ہاں مصحف ایک نماز کئی لاکھ نمازوں کے برابر, ایک زیارت کئی حج کے برابر. اس کا مطلب ہے اوروں کی قبریں اور ہیں, ان کے مزارات اور ہیں. اگر میرے جملے پہنچ جائیں, یہ بچوں تک میرے جملے پہنچ جائیں, اتنا زیادہ شرف. حضرت گرامی, یہ مقام ہدایت, اللہ فرما رہا ہے ہم نے مقامات بیت میں ہدایت رکھی ہے. تو کچھ ایسے بیت ہیں نا جو ہدایت دیتے ہیں. سوال, بیت افضل ہوتا ہے یا اہل بیت؟ اہل بیت تو میں نے عربی کا لفظ بول دیا. گھر افضل ہوتا ہے یا گھر والے؟ جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام. میں گھر میں رہتا ہوں, وہ میرا گھر ہے, تو میرا مقام زیادہ ہے یہ میرے گھر کا. خدا نہ کرے کوئی کہہ دے گھر کا. میں نے اپنے اوپر کہی تھی مثال کہ آپ لوگ اس محبت سے دیکھ رہے ہیں تو شاید پہنچ جائیں. بھائی اللہ کے گھر کا مقام زیادہ ہے یا اللہ کا؟
اللہ کا مقام زیادہ ہے، بیت اللہ ہے. توجہ، اللہ کے گھر کا اتنا رتبہ بغیر وضو کے نہیں جا سکتے، بغیر غسل کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، گزر بھی نہیں سکتے. جو لوگ پہنچ گئے، جب تک بدن پاک نہ ہو تو آپ اللہ کے گھر سے گزر بھی نہیں سکتے. توجہ عزیزان گرامی، معصوم کے حرم کا یہی مقام، مسجد کا یہی حکم. جب یہ جو جگہ کا، بیت کا اتنا مقام، تو سوچیں وہ جو اس گھر والے ہیں ان کا مقام. اب جو لوگ پہنچ گئے سوچیں بیت کا اتنا مقام، اب اہل بیت کا جو اس کے اہل ہیں. اسی لیے تو سب کے ہم مزار نہیں بناتے، مزار بناتے ہی ان کے ہیں جن کا احترام ہوتا. جن کا احترام نہ ہو ان کے گرا دو. میرے جملے اگر پہنچ جائیں، اس گھر میں ہدایت ہے. کچھ گھر والے عزیزان گرامی، جب گھر میں ہدایت ہے، اب سوچیں صاحب بیت جو گھر والے ہیں ان کا مقام کیا ہے. آپ نے برطانیہ کا ایک وزیر اعظم گزرا، ٹونی بلیئر، جس نے عراق پہ حملہ کیا تھا، نام سنا ہوگا شاید. اسے ظالم کہا جاتا ہے، اس کے بہت زیادہ لوگ برطانیہ میں خلاف. ٹونی بلیئر واحد لیبر پارٹی کا وزیر اعظم 3 مرتبہ منتخب ہوا. تو اس کی بیوی اور بیوی کی جو بہن دونوں بیرسٹر ہیں، بہت بڑے قابل وکیل. تو وہ کہیں فلسطین چلی گئی تھی. اس کی جو خار نسبتی کہہ لیں، آپ لوگ جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ میں ممبر سے نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، بیوی کی بہن. تو کچھ لوگوں نے اس کو دعوت دی، شیعوں نے کہا بھئی ایران چلو. اس نے کہا نہیں، میں مذہبی عورت نہیں ہوں، میں بیرسٹر ہوں اور میں سیاست میں حصہ لیتی ہوں، برطانیہ کی پارلیمنٹ کی ممبر ہوں. اس نے کہا نہیں، سیاست کے لیے نہیں، آپ وہاں پہ آئیں ایک مرتبہ دیکھیں. تو اس نے جا کے سوال کیا، یہ سونے کے گنبد لگے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ کہ یہ ہمارے مشہد میں امام رضا ہیں، باقی یہ ائمہ کے بیٹے بیٹیوں کے مزارات. کہ میں اندر جا سکتی ہوں؟ انہوں نے علماء سے پوچھا بھئی یہ اندر جانا چاہتی ہیں؟ کہ اسے قوم مقدس لے جاؤ. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، حضرت معصومہ کے حرم لے جاؤ. تو کہا کہ بھئی مجھے 5 منٹ چاہیے. حضرت یہ کون ہے؟ کبھی ان کا نام فاطمہ معصومہ قوم ہے، تو آپ یہاں چلی جائیں. اندر آپ بغیر چادر کے نہیں جا سکتی، آپ چادر لے لیجئے. وضو کروایا. اب جیسے بھی بیچارے جتنے وہ جانتے تھے، وہ بیچاروں نے ان کو چادر دی، حجاب کے اندر چلی گئی. 5 منٹ ہو گئے، 10 منٹ، جب 20 منٹ ہو گئے، انہوں نے کہا کیا بات ہے باہر نہیں آ رہی. کچھ خواتین جو ساتھ ہے پوچھو، کبھی کیا بات ہے آپ باہر نہیں آ رہی؟ کہا مجھے کچھ وقت یہاں مل سکتا ہے اس بی بی کی بارگاہ میں، مجھے کچھ تنہائی میں وقت مل سکتا ہے؟ کہاں بیٹھی رہی. 2-2.5 گھنٹے گزر گئے، باہر آئے. کہ جو پوری زندگی میں روحانیت تلاش کر رہی تھی، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں. بھئی جناب معصومہ کم 14 معصومین میں سے نہیں ہے. معصومہ ہیں لیکن 14 معصومین، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں. میرے بچے پہنچ رہے ہیں. 14 معصومین میں نہیں ہے. جناب سیدہ جتنی نہیں ہے، ان کی بیٹی ہیں. توجہ، 7ویں امام کی بیٹی کا جو پوری زندگی میں روحانیت تلاش کرتی رہی، معنویت تلاش کرتی رہی، جو میں چاہتی تھی مجھے نور ملے، مجھے یہاں ملا. مجھے بتاؤ یہ بی بی کون؟ کا 7ویں امام کی بیٹی، 8ویں امام کی بہن. اب اس نے زندگی سٹڈی کرنا شروع کی، آخر میں شیعہ ہو گئی. توجہ، اب مسلمان ہے، پارلیمنٹ کی ممبر ہے. توجہ عزیزان گرامی، صرف 2.5 گھنٹے بیٹھی. اب پتا چلا قرآن کہہ رہا کچھ گھر ایسے ہیں جہاں ہدایت ملتی ہے. پہلا گھر مکہ، اللہ نے پہلا گھر بتایا، باقی مسلمانوں خود تلاش کرو. تمہیں نہ ملے تو ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں مدینے بھی لے جائیں گے، نجف بھی، کربلا، مشہد، قوم. یہ وہ گھر ہیں جو ہدایت والے ہیں. پرتگال ایک ملک ہے یورپ کا، وہاں پہ ایک شہر ہے، اس شہر کا نام ہے فاطمہ. شہر کا نام ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، ابھی 5 منٹ. شہر کا نام ہے فاطمہ. بس میں مکمل کر رہا ہوں. پوری کتاب لکھی گئی ہے پرتگال کے اس شہر میں، آپ جا کے تلاش کیجئے گا، کتاب ہے، سب کچھ ہے. کہ 3 یا 4 بہنیں تھیں، بیمار تھی ایک بہن، ان کی 3 بڑی بہنیں تھیں. بچی بیمار ہوئی، وہ رونے لگیں، توسل کرنے لگیں، اے مریم ہماری بہن کو ٹھیک کر دیجئے. اس شہر میں روتی تھی، دعائیں مانگتی تھی. اتنے میں وہ کہتی ہیں، ساری بہنیں کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ بی بی آئی ہیں سفید لباس میں. ہم سب نے کہا آپ حضرت مریم ہیں؟ کہا نہیں میں مریم نہیں. کہا پھر آپ کون ہیں؟ کہا میں فاطمہ ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کہا اس بی بی نے فرمایا کہ میں مریم نہیں، میں فاطمہ ہوں. کہا کہ آپ کیوں تشریف لائی ہیں؟ کہا تم جتنا رو رہی تھی اس اپنی بہن کی شفا کے لیے، میں اس بچی کو صحت دینے کے لیے آئی ہوں. کہا ہاتھ لگایا، بچی ہماری بہن ٹھیک ہو گئی. وہاں لوگ آنے لگے باقاعدہ کہ اس جگہ پہ معجزہ ہوا ہے. پھر مزار بنایا، بہت بڑا انہوں نے چرچ بنا دیا، پورے شہر کا نام فاطمہ رکھ دیا. اب ان کے علماء بار بار کہتے ہیں کسی نہ کسی زبان میں حضرت مریم کا نام فاطمہ رہا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم. اب وہ بچیاں بار بار کہتی ہیں ہم نے خود پوچھا کہ آپ مریم ہیں؟ اس بی بی نے فرمایا میں مریم نہیں ہوں، میں فاطمہ ہوں. میں کہتا ہوں بی بی کا زندہ معجزہ پرتگال میں موجود ہے، شہر ہے، وہاں چرچ بنا دیا گیا.
اب ساری دنیا کہتی ہے جہاں معجزہ ہو جائے نا وہاں آثار کا کوئی نہ کوئی مزار بنا دو, کوئی گھر بنا دو. میں جو بار بار لے جا رہا ہوں وہاں بیت بناؤ. کچھ لوگ پہنچ گئے, بیت بناؤ, اسے چرچ نام دے دو, کچھ بھی کہو, ایک بیت تو بناؤ تاکہ نشانی رہے.